اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے یہ ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جمع چاہے صورتاً ہو یا صرف معناً ہو، تو اس میں صورتاً جو ہے وہ دخول وہ سب سمجھتے ہیں، اور مرد اور عورت کی شرمگاہیں بغیر کسی پردے کے یعنی نیکڈ اگر مل جائیں تو تب وہ بھی صورتاً جمع میں ہی آ جاتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں میں غسل واجب ہے، لہذا دونوں صورتاً جو ہیں وہ جمع میں آ جائیں گی۔ یہ پڑھایا تو ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن ہو گئی ہو، تو آئی تھاٹ اٹس بیٹر کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مانن جو ہے وہ آگے جتنا سمجھایا تھا وہ ایز اٹ از ہی ہے، یہ جو آگے لکھا ہوا ہے سارا کچھ، تو یہ اس کو اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی تو اس کو کریکٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایک اصول اور ہے، صورتاً اور معناً افطار کرنا یعنی روزہ توڑ دینا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صورتاً روزہ افطار کرنے سے مراد کسی چیز کا نگلنا ہے، چاہے وہ غذا ہو چاہے وہ پانی ہو، کوئی چیز ہو جو حلق کے ذریعے اترے معدے میں، اس کو کہتے ہیں صورتاً۔ اس کے جو عربی میں ورڈ ہے وہ ابتلاع ہے، اینڈنگ کے ساتھ اس کا۔ اس میں قضا اور کفارہ جو ہے وہ نسیان یعنی بھول جانا کہ روزہ یاد نہ ہو، خطا روزہ تو یاد ہو لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کر لیا، اور قصد یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑا، تو اس میں اس کے مطابق حکم جو ہے وہ لگے گا کہ روزہ بچا ہے نہیں بچا ہے، قضا کرنی ہے یا قضا اور کفارہ دونوں کرنے۔ معنن افطار جو ہے وہ یہ ہے، اور اس میں آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ معنن افطار یہ ہے، جو خیر میں پہلے بھی کروا چکا ہوں لیکن بہرحال ڈیفینیشن کر لیں اب، کہ جوف معدہ، جوف ایکچولی جوف صرف پیٹ کو ہی نہیں کہتے، جوف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں خلا ہو۔ جس طرح خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں جو وہ خلا ہے اس کو بھی جوف کعبہ کہتے ہیں، تو یہ ایکچولی جوف بطن ہوتا ہے یعنی پیٹ کا خلا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جوف جو ہے وہ صرف پیٹ کو ہی نہیں کہتے بلکہ ایوری تھنگ وچ از ہالو ان سائڈ، جو اس کے اندر خلا ہوتا ہے اس کو جوف کہا جاتا ہے۔ جوف دہن، جوف دہن مینس کہ یہ جو ہمارے منہ کے اندر جو خلا ہے اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ جوف معدہ تک ایسی چیز کا پہنچ جانا جس میں بدن کا نفع ہو، یعنی اس کو تقویت ملتی ہو، خواہ اس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہے یا جس کے ساتھ دوائی حاصل کی جاتی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ جسم کو تقویت دیتی ہے تو یہ معنن افطار کرنے میں آئے گا، یعنی معنن روزہ توڑنے میں آ جائے گا یہ۔ اس صورت میں صرف قضا واجب آئے گی، جہاں ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ وہ معنن افطار ہو۔ صورتاً افطار تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس میں اس کے فعل کے مطابق لگے گا حکم۔ نسیان ہے یعنی بھول گیا روزے کا تو اس کا روزہ قائم ہے، خطان اگر اس نے کیا ہے تو صرف اس کے اوپر قضا آئے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں آئے گی۔ یہ تو ہو گیا قصدن کے صورتاً کے لیے۔ جو معنن افطار ہے، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غذا نہیں کھائی، کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے ایسی چیز جو ہے وہ استعمال کی ہے جو کہ معدے تک چلی تھی، جس طرح میں نے کل سمجھایا تھا کہ اس کا پیسج منفذ، ٹھیک ہے، اگر وہ معدے کے ساتھ جڑتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غذا پہنچ جائے گی یا دوائی یہ پہنچ جائے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ معنن میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر اس میں کفارہ نہیں ہوتا اس کے اندر،
صرف روزے کے بدلے میں روزہ رکھا جائے گا. میں ریپیٹ کر دوں, صورتاً میں تینوں قسم کے حکم لگیں گے. بھولنے کی صورت میں کیا حکم ہے, خطا میں کیا حکم ہے, اور قصد میں کیا حکم ہے. جہاں مانن افطار آئے, یعنی آپ نے کوئی الگ سے چیز اتاری نہیں ہے, مانن جہاں پہ افطار آ جائے وہاں پہ ریزن یہ ہے کہ اس سے جسم کو تقویت ملتی ہو, تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ تو جائے گا, مگر پھر روزے کے بدلے میں صرف روزہ رکھا جائے گا. یعنی اس کی صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ اس پہ واجب نہیں ہوگا. اب ایک چیز جو رہ گئی تھی, وہ اس کا جو بیس ہے وہ میں کروا دیتا ہوں, ڈیٹیل اس کی بعد میں کروائیں گے, ٹھیک ہے. وہ ہے روزے کے عوارض, یعنی ایسی چیز جس میں روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا. یہ عارضہ سے ہے کہ وہ عارضہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا. یعنی آپ اس کو یہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ کنڈیشنز جس میں آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو آپ پہ گناہ نہیں ہے, لیکن رمضان کا روزہ بعد میں پورا کیا جائے گا. یہ خیال رکھنا کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے. وہ کون کون سی ایکسیپشنز ہیں, ایگزیمپشنز کیا ہیں اس کی, یہ کلیئر ہو گئی بات. اس میں ایک ہے سفر, وہ سب جانتے ہیں, مسافر پہ روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرض یعنی مریض پہ روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. حمل یعنی خاتون اگر امید سے ہے, پریگننٹ ہے, تو پھر اس پہ بھی یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو یہ مباح ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو, لیکن اس کو وہ روزے پورے کرنے پڑیں گے بعد میں. یہ خیال رکھیں, ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ روزے رکھنا بعد میں پڑیں گے, پورے کرنے پڑیں گے. رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانا, یا یہ ماں ہو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, یا اگر کوئی دایا ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے. whosoever is feeding the child, اس پہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ رکھے روزہ تو اس پہ گناہ نہیں ہے, لیکن بعد میں جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر دوسرے مہینوں میں روزوں کو پورا کرے. اور اس کے پیچھے بیس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کمزوری, کیونکہ دودھ پلانے سے کمزوری ہوتی ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ جو نارمل مشقت ہے روزے کی اس میں ڈبل ہو جائے کام, کہ کمزوری بھی اس کے اوپر آ گئی, تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے اس کو یہ دے دیا گیا کہ وہ روزے بعد میں پورے کر لے. حمل میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ خوراک کھانا بند کر دے گی تو جو آنے والا بچہ ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا, اس لیے حمل میں مند ہے. جہاد, یہ جہاں جہاد سے مراد ہے جہاد بالسیف, یہ پرٹیکولر ہے, یعنی وہ جہاد جو کہ جنگ و جدل کی صورت میں کیا جاتا ہے, تلوار کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ دن ہیں تو آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو یہ مباح ہے, بعد میں پورا کر دیں اس کو, ٹھیک ہوگی بات. بڑھاپا, اس کو شیخ فانی بھی کہتے ہیں. شیخ فانی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا اس کو ویکنس ہو عمر کی زیادتی کی وجہ سے, عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے, کہ اگر وہ روزہ رکھے تو عین ممکن ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا وہ منجی سے لگ جائے گا. سے یہ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں. نمبر 7, عقل میں نقص واقع ہو جانا, چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ہو یا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہو. ہوتا ہی ہے نا, دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا, ٹھیک ہے, بھوک اتنی زیادہ لگی ہے دماغ کام نہیں کر رہا, پیاس اتنی زیادہ لگی ہے دماغ کام نہیں کر رہا. اگر یہ سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے تو اس میں پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا جو ہے نا وہ دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کبھی, غنودگی ہو جاتی شروع, بے ہوشی کی طرف چلا جاتا. تو جب عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے کسی وجہ سے, جو ریزنز آگے لکھی ہوئی ہیں, اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ مباح ہے. نمبر 8, ہلاکت کا خوف ہو, کہ اگر روزہ رکھا, جس طرح یہ شیخ فانی ہے, حمل ہے, رضاعت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ایسے فیکٹر ہیں, کوئی ایسا مرض ہے کہ جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا, جیسے یہ ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے,
تو یہ 8 ہے۔ 9واں ہے جبر، کہ آپ کو کوئی روزہ نہیں رکھنے دے رہا، تو ان صورتوں میں روزہ شروع نہ کرنا بھی مباح ہے، یعنی آپ نہیں کرتے، روزہ ہی نہیں رکھتے آل ٹوگیدر، تو اس میں کوئی آپ پہ گناہ نہیں ہے، آپ اس کو باقی مہینوں میں پورا کر دیں۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھ دیا ہے اور یہ 9 صورتیں، یہ 8 صورتیں ہیں، اور ان 8 صورتوں میں کہیں پہ ہلاکت کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں کفارہ نہیں ہوگا، وہی قضا آئے گی کہ آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہے۔ اس میں سے جبر جو ہے اس کو تھوڑا سا میں یہاں بھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں، کیونکہ باقی تو عام بھی سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو عارض ہیں، کن حالات میں یہ الاؤڈ ہے، کن حالات میں نہیں ہے، کس حد تک الاؤڈ ہے، یہ تمام تفصیل آئے گی۔ یہ بہت لمبی چوڑی چیپٹر ہے اس کا یہ پورا، لیکن میں نے اس لیے سے دے دیا کہ کیونکہ روزے شروع ہونے میں ٹائم کم ہے، تو کم از کم تمہارے پاس آؤٹ لائن آ جائے کہ بھئی اس صورت میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ اصول میں نے جو کرایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، اگر تمہیں اصول کا پتہ ہے نا، پرنسپل کا پتہ ہے، بیس کا پتہ ہے، تو تم فیصلہ خود کر لو گے انشاءاللہ تعالی۔ جبر میں اگر جبر تو وہ کرتے ہیں، لیکن کہ یہ روزہ نہیں رکھنے دینا، اگر تو نے رکھا تو ہم یہ کر دیں گے، یعنی دھمکی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دھمکی میں اس کو قید کرنا، مارنا، یہ اس طرح کی چیز ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا حلال نہ ہوگا اگر یہ دھمکی کے ساتھ یہ نہ ہو۔ جبر میں اگر دھمکی شامل نہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ صرف اگر کوئی زبانی کلامی آپ کو کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، تو اس صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں یا روزہ رکھا ہوا توڑ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس جبر کے ساتھ دھمکی ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ دھمکی ہو کہ ہم تیرے بازو توڑ دیں گے، ہم تیرے دانت توڑ دیں گے، ہم تجھے قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے جو روزہ نہ رکھنا جو ہے یا رکھا ہوا روزہ توڑنا جو ہے وہ اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا ایسا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ روزہ توڑنا جو ہے وہ ان صورتوں میں مستثنی ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپ نے روزہ نہیں توڑا اور آپ نے اپنی جان گنوا دی، یا آپ نے عضو اپنا گنوا دیا، تکلیف اٹھا لی، بازو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اس بازو ٹوٹنے میں حالانکہ آپ مظلوم بنیں گے کہ آپ پہ ظلم ہوا، لیکن آپ اللہ کے گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ایک اجازت دی گئی ہے تو پھر کیوں اس حد تک گئے ہو کہ وہ تمہیں جسمانی نقصان ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مگر جہاں آ جائے معاملہ کفر کا، کفر یعنی ایک بندے سے یہ کہا جائے کہ تو جو ہے نا یہ کیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس صورت میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں مطمئن ہے کہ وہ دین اسلام پہ قائم ہے، توحید پہ قائم ہے، اور اگر وہ زبان سے کوئی چیز کہہ دیتا ہے جان چھڑانے کے لیے، تو اس کا ایمان انٹیکٹ ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر اگر وہ نہیں کہتا اور لوگوں کے ہاتھوں وہ مارا جاتا تو اس صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ یہاں یہ جو روزے کی ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ صبر کرے گا اور اسی حالت میں لوگ اس کو اس وجہ سے مار دیں کہ وہ اسلام سے نہیں ہٹ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کسی بھی حالت میں استثناء کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کسی بھی حالت میں آپ کو یہ استثناء نہیں ہے کہ آپ قلب سے آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا جی میں اللہ پہ ایمان جو میں لایا تھا میں نے وہ ختم کر دی۔
یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا روزہ توڑنا یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اس میں استثناء موجود ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی تکلیف بچانے کے لیے آپ کر لو، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن ایمان میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ پہ کچھ بھی ہو جائے، آپ اگر زبان سے مجبور ہے کہنے پہ کہ جی میں نے دین چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ دل پہ قائم ہیں، دل میں قائم ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے وہ جو کہنا ہے وہ معنی نہیں رکھتا، وہ صرف جان بچانے میں کام آئے گا، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ دل سے بھی اس کا انکار کر دیں، نمبر ایک۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں زبان سے بھی نہیں مانوں گا کہ میں نے دین چھوڑ دیا، دل میں تو میرے ہے کہ میں اس پہ قائم ہوں، لیکن میں زبان سے بھی نہیں کہوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو کہ آپ نے جان دے دی لیکن آپ نے اللہ پہ ایمان نہیں چھوڑا۔ اچھا، دوسرا ہم نے کل یہ دیکھا تھا، میں اس میں رپیٹ کر دوں، بتایا تو کل بھی تھا لیکن رپیٹ کر دوں، کہ کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے یا آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور وہ خوشبو آ رہی ہے، تو آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب آپ اس کو انہیل کریں گے ایسے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خود بخود کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب روزے میں خوشبو آئے تو اچھی بات ہے، مگر اس کو سانس کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے اندر، بس یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہاں، نیت ہے۔ ویسے لمبی سانس بھی بندہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ تو اگر کسی مجبوری سے لے نا، یعنی کوئی اس کو ایسی پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو لمبا سانس کھینچنا پڑ رہا ہے، فار ایگزامپل وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا، وہ ڈاکٹر نے وہ اسٹیتھوسکوپ لگائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ لمبا سانس لیں، اب وہ لمبا سانس لیا اور کسی نے خوشبو لگائی ہوئی تھی تو وہ اس نے تو لیا ڈاکٹر کے کہنے پہ نا، اس نے خوشبو کو اندر لے جانے کے لیے تو نہیں کہا نا، تو اس لیے اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیتاً خوشبو کو ہاں، نیتاً خوشبو کو وہ کھینچے اندر تو پھر رہتا ہے اس کے بعد۔ اب آ گیا تیل لگانا، سرما لگانا یا حجامہ کروانا روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی حالت میں تیل لگانا، سرما آنکھوں میں پہننا، یہ ویسے سرما ڈالنا نہیں ہوتا، اردو لغت کے جو ہے وہ انشاء کے مطابق سرما پہننا ہوتا، اور خوشبو کے لیے بھی یہی ہوتی ہے، خوشبو لگانا نہیں ہوتا، خوشبو پہننا ہوتا۔ سرما لگائے، تیل لگائے یا حجامہ کروائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، چاہے سرمے یا تیل کا ذائقہ حلق میں پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی سر میں تیل لگایا تو وہ اس کا ذائقہ آ جاتا ہے حلق کے اندر، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حلق میں اس کا ذائقہ آ بھی جائے تو تب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر اس نے تھوکا اور تیل یا سرمے کا رنگ اس میں پایا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ اثر ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 25 میں یہ ترجمۃ الباب میں تعلیق ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن بصری کی اور حضرت ابراہیم نخعی کی۔ انہوں نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے، یہ پایا جاتا ہے اس میں۔ تیل اور سرمے کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ دار کے حلق میں جو چیز موجود ہے وہ ایسا اثر ہے جو بدن میں موجود مسام میں داخل ہوا، جبکہ روزہ توڑنے والی چیز وہ ہوتی ہے جو کہ منفذ سے داخل ہو، پیسج سے، پیسج ٹورڈز سٹمک، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ مسام میں گئی ہے، یہ اس راستے پہ نہیں گئی، راستے میں داخل نہیں ہوئی جو کہ سیدھا معدے کو جاتا، ٹھیک ہے، تو لہذا اس وجہ سے تیل اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی پانی میں غسل کرتا ہے اور اس کی ٹھنڈک باطن میں پاتا ہے تو یہ اس کے روزے کو فاسد نہیں کرتی، یعنی وہ جب نہاتا ہے تو پانی پیٹ میں بھی تو پڑتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ اس جگہ سے داخل نہیں ہوا کہ جو کہ معدے تک لے جائے اس کو،
سمجھے، وہ بدن کے مسام تک رہتا، تو جو مسام تک رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ان کے نزدیک پانی میں داخل ہونا مکروہ تنزیہی ہے، اور تر کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا مکروہ انہوں نے قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عبادت کے قائم کرنے میں دل کی تنگی کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا، وہ کہتے ہیں اس سے کسل مندی آ جاتی ہے، اور یہ آ جاتا ہے کہ وہ عبادت کو جو ہے نا وہ اس کا دل تنگ ہو رہا ہے یہ روزے کی عبادت کرتے ہوئے، لیکن یہ عمل روزہ توڑنے والا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک یہ افعال مکروہ نہیں ہے، یعنی پانی میں جانا اور گیلا کپڑا کر اپنے اوپر لپیٹ لینا، یہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے مقام عرج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر پیاس سے یا گرمی کی وجہ سے پانی ڈالتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم روزے کی حالت میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس جو حدیث ہے اس کی بیس پر انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، سنن ابی داؤد کتاب الصیام چیپٹر 27 حدیث کا نمبر 2365۔ سو اگر آپ روزے کے ساتھ نہر میں اتر جائیں، غسل کریں، یا کپڑا گیلا کر کے آپ لپیٹ لیں تو اٹس فائن، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ان کی ریزن دیکھو نا، اسی لیے ریزن ساتھ بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، آپ ان سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کر سکتے، آؤٹ آف کویسچن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کوئی تنگی پائی جائے گی عبادت سے، وہ تو ایک اسپیسیفک چیز ہو گئی۔ انہوں نے باقی امت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اچھا ہو گیا جی یہ سوال کر لیا، اس میں ہے یہ کہ آپ اس کو ایکسیسبلی نہ کریں۔ پتہ چلے آپ ظہر پڑھ کے نا تو پانی میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد آپ مغرب پہ نکلے۔ یہ خواتین بہت کرتی ہیں، یہ دوپٹے گیلے کر کے نا مل مل کے، تو وہ اپنے پہ لپیٹ گئے نا تو پنکھے کے نیچے لیٹ جاتی ہیں، انہوں نے ایسی بنایا ہوتا اس کا۔ اب آ گیا یہ حجامہ، یہ جو کپنگ تھیراپی ہے، خون نکلوانا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 32 حدیث کا نمبر 1938۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے، حالت روزہ میں کپنگ تھیراپی کروانا اس ٹائم مکروہ ہو جاتا ہے جب یہ اس سے جو کمزوری ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ جو خون نکلے گا اس سے کمزوری جو پیدا ہوگی، اگر وہ کمزوری پیدا ہو جاتی، بندے کو کمزوری فیل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے کمزوری ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ ہے کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ثبوت ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 32 حدیث کا نمبر 1940۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچھوانا لگوانے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے، کہ اگر اس سے کمزوری ہوتی ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو، وہ مکروہ ہے آپ کا حالت روزہ میں کپنگ تھیراپی کروانا۔ نو کمنگ ٹو حالت روزہ میں بوسہ لینا، کسنگ اینڈ ہگنگ، بوسو کنار۔ روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر روزہ دار نے بوسہ لیا اور اسے انزال نہ ہوا نہ ہو، یہ شرط ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایجیکولیشن نہ ہوئی، کسنگ اس نے کی وائف کو، لیکن یا وائف نے اپنے ہسبینڈ کو کسنگ کی لیکن اس کو ایجیکولیشن یعنی انزال نہ ہوا، نمبر 1۔ یا سوتے میں انزال ہو گیا، یعنی جس کو احتلام کہتے ہیں، یا دیکھتے ہوئے سے انزال ہو گیا، اگرچہ دیکھنا شرمگاہ کی طرف اور بار بار ہو، یا سوچ و بچار کرنے سے انزال ہو جائے، اگرچہ انزال اور سوچ و بچار مجموعی طور پر طویل ہو۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا اس کی؟ کیونکہ جماع روزے کو فاسد کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں، احتلام میں، دیکھ کر انزال ہو جانا، سوچ بچار کرنے سے انزال ہونا، اس میں کہیں پہ بھی جماع کی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اگر ایسا ہو بھی جائے، یعنی وہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں،
ینگ جنریشن ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، مرد عورت ہے، اور جب نیند میں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ گئے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اٹھ کے اپنے غسل جنابت کریں، لیکن اس میں بس یہ دھیان کریں کہ جو کہ روزہ ہے تو آپ پانی حلق سے نیچے نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو صرف منہ کے اندر رکھیں گے اور کلی کر دیں گے۔ ناک میں جو پانی آپ ڈالیں گے آپ صرف یہاں تک لے کے جائیں گے، اوپر تک نہیں لے کے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے دماغ میں چلا جائے اور دماغ سے وہ جو ہے معدے میں چلا جائے، سمجھ گئے بات؟ اس کی سچویشن یہ ہے کہ جب آپ ایسا کریں تو یہاں گلے پہ 2 دفعہ ہاتھ پھیر لیں، تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ پھیر لیں، وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا جیسے آپ نے گلے میں پانی ڈالا، تو فزیکلی تو پانی نہیں جائے گا اس کے اندر، لیکن وہ آپ کی طرف سے یہ شرط پوری ہو جائے کہ مجھے یاد ہے کہ حلق میں پانی جانا چاہیے غسل جنابت میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ یہاں سے ناک سے کر کے یہاں تک لے جائیں اس کو، ایسے پانی ہاتھ میں لے کے یہاں سے ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ یہ آپ کی طرف سے اسیشن ہو جائے کہ یہ پانی یہاں تک جانا چاہیے، مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا ناک بند ہو اور اس نے غسل جنابت کرنا ہو تو وہ ناک بند ہے، پانی تو نہیں چڑھے گا نا اوپر، ٹھیک ہے، جب وہ نہ چڑھے تو جہاں تک چڑھ گیا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر مسح کر لیں ایسے کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا کام۔ یہاں جو اس کی پہلے والی صورت ہے یہ کہ اگر اس نے بوسہ لیا لیکن انزال نہیں ہوا، کیونکہ جب انزال ہو جائے نا، ٹھیک ہے، ٹچ کرنے کے ساتھ، یہاں جو انزال ہے نیچے وہ بغیر ٹچ کیے ہوئے، بغیر مباشرت کیے، مباشرت مینس مل جانا ہے ایسے، ٹھیک ہے، وہ وطی ہے جو انٹرکورس ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہوگی بات؟ سو یہاں اگر دوسرے کو ٹچ کرنے کے ساتھ اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ خیال رکھنا، لیکن اگر صرف کس کیا اور اس میں انزال نہیں ہوا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 23 حدیث کا نمبر 1927، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں ازواج کا بوسہ بھی لے لیتے تھے اور اپنے ساتھ لگا بھی لیا کرتے تھے، ہگنگ اپنے ساتھ لگا لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ یہ اس کے لیے جائز ہے کہ جو اپنے آپ پہ قابو رکھ سکے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جو صرف اس نے ٹچ ہی کیا تو وہ حالت اس کی غیر ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک نوجوان آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس نے کہا، کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک کو نہ کر دی ہے اور ایک کو ہاں کر دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بوڑھا آدمی اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کتاب الصیام والقیام حدیث کا نمبر 878، ترکیم البانی میں اس کا نمبر 1606 ہے، ٹھیک ہے۔ امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ روزہ دار کو اس وقت بوسہ میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ جماع سے بچنے کی پوری قوت رکھتا ہو، اگر اسے خطرہ ہو کہ وہ اپنے پر قابو نہ رکھ سکے گا تو اس سے بچنا افضل ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ہم سے پہلے تابعین اور صحابہ کا قول ہے۔ موطا امام مالک امام محمد کتاب ابواب الصیام باب القبلہ للصیام حدیث کا نمبر 353۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور اس میں ایک اصول سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، جو اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رمضان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے، یہ اہل کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے وجہ سمجھاتا ہوں، اور یہ جنب احتلام کی وجہ سے نہ ہوتا، اس حالت میں فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے جبکہ آپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔
معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو نیند کی حالت میں احتلام ہوا ہو. سمجھے, یہ یاد رکھنا. نبی جتنے بھی ہیں جب بھی وہ حالت جنب میں گئے ہیں وہ اپنی ازواج کی وجہ سے گئے ہیں. ٹھیک, نو آؤٹ آف کویشچن ہے, وہ یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ احتلام جو ہے نا صرف امتیوں کا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, اس لیے یہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ جنب احتلام کی وجہ سے نہ ہوتا تھا. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ فجر ہو جاتی تھی. اب فجر جب ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی غسل نہیں فرمایا ہوتا تھا, اور جب فجر ہوئی ہے تو معاملہ کیا ہے کہ روزہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, سو یہاں سے اصول جو ہے وہ کیا نکلا, وہ نکلا یہ کہ جو جنابت ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, جماع سے ٹوٹتا. اگر آپ طلوع فجر کے ٹائم پہ آپ جدا ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ طلوع فجر ہوئی ہے, تو اگر آپ نے غسل نہیں بھی کیا ہوا نا تو آپ کا روزہ قائم ہے, وہ روزہ نہیں آپ کا خراب نہیں ہوگا. اب سمجھ گئے بات. سو اصول یہ ہے کہ جنابت روزے کے معنی نہیں ہے. لائک وائز اگر کوئی سحری کر کے روزہ رکھ کے سو گیا, ٹھیک ہے, اور نیند میں اس کے کپڑے خراب ہو گئے, ٹھیک ہوگی بات. اب اگر وہ مغرب تک نہ بھی نہائے ایون دین اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں, وہ تو نہانا پڑے گا. وہ نماز کے لیے غسل کی ضرورت ہے, روزے کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہوگی بات. اسی طریقے سے خواتین کے جو معاملات ہیں کہ اگر ان کے جو یہ نفاس ہے یعنی چھلا جو ہے اور یہ پیریڈز جو ہیں, اگر یہ طلوع فجر سے پہلے رک جائیں, ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہو کہ اب مزید نہیں ہونا, اور اس میں فجر آ جائے اور ان روزے کی انہوں نے نیت کر لی ہو, تو ان کا روزہ ہو جائے گا چاہے انہوں نے غسل نہیں کیا ہو. اب سمجھ میں آ گئی بات. تو شرط یہ ہے کہ طلوع فجر پہ ان کا حیض یا نفاس جاری نہ ہو. اگر وہ اس ٹائم جاری ہے تو پھر وہ اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, کٹ آف لائن جو ہے, جو کٹ آف ٹائم ہے اس کا, وہ ہے طلوع فجر. اس سے پہلے آپ اگر مصروف تھے اپنی زوج کے ساتھ تو اس سے پہلے آپ جدا ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو نو میٹر کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہوا, آپ کی نیت روزے کی تھی تو آپ کا روزہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے خواتین طلوع فجر سے پہلے اگر ان کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو چاہے انہوں نے غسل نہیں کیا لیکن ان کی روزے کی نیت انہوں نے کر لی ہوئی ہے تو روزہ ان کا ہو جائے گا. صرف یہ ہوگا کہ اس صورت میں نماز آپ تب پڑھ سکیں گے جب آپ غسل کر لیں. اچھا جی, یہ جو بھی ہم نے حدیث دیکھی تھی اس کا جو ریفرنس ہے صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 13 حدیث کا نمبر 2590 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1109. کلی کرنے کے بعد اگر روزہ دار کے منہ میں تری باقی رہ گئی ہو, نمی رہ گئی باقی, یا منہ میں دوائیوں کا ذائقہ ہو اور وہ تھوک کے ساتھ نکل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. وجہ کیا اس کی, آپ اس کو اپنے لعاب سے جدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ پانی تھوک کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے, لہٰذا میس کلی کرنے سے باہر نہیں نکلتا, لہٰذا بار بار تھوکنے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی, یعنی کہ آپ تھوکتے رہیں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے. مقتضا یہ ہے کہ جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ محض تری اور رطوبت ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جبکہ اگر روزے دار دوائی کوٹ رہا تھا اور اس نے ذائقہ اپنے حلق میں پایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی آپ کوئی چیز کوٹ رہے ہیں اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ آپ کے حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ہڑ جو ہے, ہڑ اس کو چوسنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس کی صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار اسے چبائے اور تھوک حلق میں چلی جائے اور ہڑ پیٹ میں نہ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. شکر وغیرہ کو چوسنے کا معاملہ مختلف ہے, ان سے روزہ ٹوٹ جاتا. اس نے ہڑ چبائی ہے
نگلی نہیں ہے. شکر جب آپ زبان پہ رکھتے ہیں تو شکر ساتھ چلی جاتی ہے اندر. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چبانے سے ہڑر چبانے سے وہ ہڑر بھی معدے میں چلی جائے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ شکر کو زبان پہ رکھتے ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی معدے میں چلی جاتی ہے تو لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے اندر. اگر دانتوں کے درمیان خوراک کا چنے سے چھوٹا ٹکڑا یا ذرہ ہو اور روزہ دار اس کو نگل لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ یہ بڑی چھوٹی سی مقدار ہے، قلیل مقدار ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اسے لہٰذا تھوک کے قائم مقام سمجھا جائے گا، یعنی اس کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے اپنا لعاب آپ نے نگل لیا. لیکن اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ کثیر میں آ جاتا. ٹھیک ہے. اگر روزہ دار اپنے کان میں پانی داخل کرے اگرچہ اس کے اپنے عمل سے ہو، یعنی اس نے خود کیا ہے، ویسے نہیں ہو گیا، نہاتے ہوئے نہیں ہو گیا بلکہ اس نے خود کیا ہے ایسے کر کے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ مختار مذہب ہے، یعنی اڈاپٹیڈ یہی ہے. الخانیہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اگر روزہ دار کے کان میں پانی خود بخود داخل ہو تو یہ روزے کو فاسد نہیں کرے گا، اور اگر وہ خود داخل کرے تو صحیح قول کے مطابق روزے کو فاسد کر دے گا کیونکہ پیٹ تک پانی اس کے عمل سے پہنچا ہے، اس لیے اس بدن کی سے صلاحیت نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اوپر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر اپنے کان میں پانی داخل کرے. یہاں نیچے وہ الخانیہ میں کہہ رہے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا. فرق کیا ہے؟ فرق وہی جو بھی بتایا کہ اس نے پانی داخل تو کیا ہے لیکن وہ پانی جو ہے وہ کان کے اس اندر تک ہی رہا ہے، نیچے نہیں اترا، تو وہ فاسد نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ نیچے اتر جائے تو پھر فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں ہیومن باڈی کو سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ معدے کو جا کے اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے روزے کے اندر. ہمارے تو بس کہتے ہیں جی روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، بات ختم ہو گئی. ایسا کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کرو گے نہیں ٹوٹے گا. لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کا. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ایک ایکسپلینیشن ہے، لیکن جو مختار مذہب ہے تم اتنا یاد، اگر کسی کو یہ نہیں رہتی نا یاد تو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھے کہ اگر پانی اس کے کان میں داخل ہو بھی گیا نا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بات ختم ہو گئی. اتنا تو یاد رہ جائے گا نا تو بس ٹھیک ہے، اس کو ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس نے اس کو سمجھنا ہے وہ اس کو جا کے یہاں ویڈیو کو روک کے پڑھ لے، اور اگر اسے نہ سمجھ میں آئے تو نیکسٹ ٹائم جب ملاقات ہوگی عید کے بعد تو پھر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے، ورنہ میسج کر کے پوچھ لے. ٹھیک ہے. اگر روزہ دار اپنے کان میں لکڑی وغیرہ سے کھجائے پھر اسے باہر نکالے جبکہ اس پر میل ہو، پھر اسے کان میں پھر دوبارہ داخل کر لے، اگرچہ کئی دفعہ کرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ کان کریلنی نہیں ہوتی تھی، میل نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسے صاف کیا، وہ پھر بھی میل لگی ہوئی ہے، پکی میل تھی، وہ پھر داخل کر لی. تو اگر یہ ایسا بار بار کیا جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اہل مذہب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ فعل روزے کو فاسد نہیں کرتا. صرف اس میں یہ بالاجماع، اس میں یہ اہل مذہب جب کہا جائے نا تو جس طرح ہم ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، جب اہل مذہب کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس فقہ کے لوگ اس پہ متفق ہیں. جب اجماع کا آئے گا معاملہ تو اس کا مطلب ہے کہ چاروں مسالک اس پہ متفق ہیں. اہل مذہب کا اجماع اس کا مطلب ہے کہ اس مسلک کے تمام علماء اس پہ متفق ہیں. اور یہ جو اجماع ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ چاروں مسالک جو ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، چاروں اس پہ متفق ہیں. تو اجماع اس پہ اس لیے نہیں ہے کہ شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فقہ حنفی والے کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ٹھیک ہے. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. دانتوں میں خون کا آنا، اگر روزہ دار کے دانتوں سے خون نکلا
اور اس کے حلق میں داخل ہو گیا اور وہ پیٹ تک نہ پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. السراج میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتاً اس سے احتراز ممکن نہیں ہے، یعنی دانتوں میں نکلا نا تو آپ اس سے بچنا مشکل ہے انٹل انلیس کہ آپ کو معلوم ہو کہ خون نکل رہا ہے اور پھر آپ کلی کر کے اس کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بس اس کے قائم مقام ہے جو دانتوں کے درمیان ہے، جو اس کے قائم مقام ہے جو کلی کرنے کا اثر باقی رہ جاتا ہے. یعنی آپ نے بار بار نکالا، آپ کو پتہ لگ گیا. ایک تو یہ سچویشن ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دانتوں سے خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو آؤٹ رائٹلی یہ ہے کہ وہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اب آپ کو معلوم ہے کہ خون نکل رہا ہے، آپ اس سے کلی کر کے بار بار نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہلکا ہوتا چلا گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پانی میں اس کا رنگ ہلکا ہوتا چلا گیا. آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ اب جو ہے نا خون نہیں ہے. آپ مطمئن ہو گئے لیکن ابھی خون وہاں باقی تھا. تو اگر وہ بھی جو ہے وہ چلا جائے حلق میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خون اس کے پیٹ تک جا پہنچا اور خون تھوک پر غالب آ گیا یا اس کے برابر ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. یعنی وہ خون اتنی مقدار میں نکلا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جس طرح آپ کے لعاب ہے منہ میں اس کے برابر یا اس سے بڑھ گیا ہے اور وہ پھر نگل لیں آپ، یعنی وہ پیٹ میں چلا جائے خون، تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. اگر اس کا ذائقہ پائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر ذائقہ نہ پائے تو خون کے تھوک پر غالب ہونے یا برابر ہونے کے باوجود روزہ فاسد نہیں ہوگا. وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ، اور یہ پہلے اس کو سمجھ لو کہ یہاں تو ہے نا کہ خون پیٹ تک جا پہنچا اور روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا سائز بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر اس کا ذائقہ پائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر ذائقہ نہ پائے تو فاسد نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ، آپ کو معلوم کب ہوگا؟ جب آپ کو ذائقہ خون کی سمیل آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ پہ واجب ہے کہ اس کو نگلے نہیں، آپ اس کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اگر وہ خون جو ہے وہ غالب آ بھی جائے تھوک کے اوپر اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے اس ذائقے کی وجہ سے اور آپ نے اس کو نگلا نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ تب ہی ٹوٹے گا جب وہ خون جو ہے وہ پیٹ میں، جس نے رمضان میں اپنی داڑھ یا دانت کو اکھیڑا اور دن میں خون اس کے پیٹ میں جا پہنچا، اگرچہ وہ سویا ہو تو اس پر قضا واجب ہو جائے گی. مگر جب اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو یہ خون اس قے کی طرح ہو جائے گا جو خود بخود لوٹ جائے. یہی جو بھی بات سمجھائیے. ٹھیک ہے، بس اس کو یاد رکھنا تم لوگ کہ جس پہ اختیار نہیں ہے اگر وہ پیٹ میں چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اس پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر وہ اختیار تھا اور آپ نے اس کو نہیں نکالا، اس کو نگل لیا، تو پھر روزہ. پیٹ پر ہتھیار کا اثر. روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر روزہ دار کو کسی نے نیزہ یا گولی وغیرہ ماری اور نیزے کا پھل یا گولی یا بم کے ٹکڑے ذرے وغیرہ پیٹ تک جا پہنچے، یا کسی نے پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں پتھر وغیرہ ڈال دیا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ فوجیوں کے لیے، یا اگر یہ جو قتل وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ اس طرح اٹیمپٹڈ مرڈر جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ دار کی جانب سے فعل واقعہ نہیں ہوا، یعنی اس نے خود سے نہیں کیا، کسی نے مارا اس کو. ٹھیک ہے، اور پیٹ تک وہ چیز نہیں پہنچی جس سے بدن کی اصلاح ہو، یعنی بدن کو تقویت ملے، بلکہ اسے تکلیف ملی ہے. اس صورتحال میں روزہ اس وقت فاسد ہوگا جب یہ عمل روزے دار کے اپنی جانب سے ہو یا اس میں بدن کی اصلاح ہو اور وہ چیز پیٹ میں رہ جائے اور اس میں غائب ہو جائے. اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا. ادروائز جو ہے وہ جو چیز پیٹ میں رہ جائے اور اس میں غائب ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ وہاں بھی اپلائی ہوگا کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ زخم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آج کل لوگ ہوتا ہے ایسا کہ وہ پٹی داخل کرنی پڑتی ہے زخم کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ جسم سے باہر رہ جائے، اب وہ زخم چاہے جسم میں کہیں پہ ہو یا وہ شرمگاہ میں زخم ہو،
اگر اس میں علاج کے لیے وہ پٹی داخل کی ہے یا روئی داخل کی ہے، اگر اس کا ایک اینڈ باہر ہے نا، جسم سے باہر ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ جسم میں غائب ہو جائے نا پوری، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.